چلیں آگے پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ صحاح ستہ میں جو دوسرے امام ہیں وہ ہیں امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ جی آج امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھیں گے۔ نام مسلم ہے، والد کا نام حجاج ہے، دادا کا نام پھر مسلم ہے، اور نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو الحسین ہے، لقب عساکر الدین ہے۔ سن پیدائش میں اختلاف ہے۔ علامہ نووی اور ابن خلکان کے بقول 206 ہجری، حافظ ابن کثیر، علامہ ذہبی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم کے بقول 204 ہجری۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں 202 لکھا ہے، اور راجح یہ ہے کہ 206 ہجری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ سر یہ دوبارہ بتا دیں اقوال جی کن کے کیا ہے؟ علامہ نووی اور ابن خلکان کے بقول 206، حافظ ابن کثیر، علامہ ذہبی، ابن حجر کے بقول 204، شاہ عبد العزیز دہلوی نے بستان المحدثین میں 202 لکھا ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ 206 ہے، ابن اسیر نے اور دیگر نے اسی کو راجح قرار دیا۔ اور علامہ ذہبی کے بقول آپ نے 218 ہجری میں علم حدیث کی سماعت شروع کی۔ کب؟ 218 ہجری میں آپ نے علم حدیث کی سماعت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے علم حدیث کی خاطر مختلف اسفار کیے ہیں۔ جو عام طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے آخری سفر کہاں کا کیا، تو اس کا جواب ہے بغداد کا۔ آپ نے آخری سفر بغداد کا کیا، اور وہ ہے 259 ہجری، 260 سے ایک کم۔ 259 ہجری میں آپ کہاں تشریف لے گئے؟ یوں بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ بغداد میں تشریف لے گئے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں یا سنن ترمذی میں امام مسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث ہے اوسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا حساب کتاب رکھو، اس کی گنتی رکھو۔ باقی آپ کی وفات کے متعلق بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک حدیث دریافت کرنے لگے تھے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی پاس رکھا ہوا تھا۔ آپ جی سر یہ دوبارہ بتا دیں امام ترمذی کا۔ ہاں، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث نقل کی ہے۔ یہ امام ترمذی کا دوبارہ بتا دیں۔ تو بتا رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے اوسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے شعبان کے چاند کا حساب کتاب رکھو، ٹھیک ہے۔ آپ کی وفات کے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک حدیث کو تلاش کر رہے تھے اور ساتھ میں کھجوریں بھی کھا رہے تھے، تو کھجوریں کھاتے رہے اور مسئلہ یا حدیث تلاش کرتے رہے۔ اس عالم میں وہ کھجوروں کا سارا ٹوکرا آپ کھا گئے، آپ کو معلوم نہ ہوا، اور اس کے ریاکشن کی وجہ سے پھر آپ 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ کب؟ ویسے یہ بات جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لاکھ سے اس کا انتخاب کیا، اور صحاح ستہ میں بخاری شریف کے بعد اسی کا نمبر ہے۔ اور اگر سوال ہو حسن ترتیب کے حسن میں، اصح الکتب بعد کتاب احسن الکتب بعد کتاب اللہ امام مسلم کی ہے۔ حسن ترتیب میں اس کا درجہ بخاری شریف سے بھی بڑھ کر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم کی خصوصیات میں سے نمبر 1 جیسے میں بتا چکا ہوں حسن ترتیب ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدثنا اور اخبارنا میں فرق۔
حدثنا اور اخبرنا میں فرق کو ملحوظ رکھا ہے امام مسلم نے، اور جمہور محدثین کا مسلک بھی یہی ہے۔ اور حسن ترتیب میں تیسرے نمبر پہ ایک ہی مفہوم کی حدیث اگر دو مختلف راویوں سے اختلاف الفاظ کرتے ہوئے ہو تو وہاں پہ امام مسلم ایک ہی سند پر اختلاف کرتے ہیں۔ مفہوم اگر حدیث کی ایک ہی ہے لیکن راوی مختلف ہیں تو وہاں ایک سند پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہاں پہ واللفظ لفلان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کی سندیں دو ہیں، مفہوم حدیث کا ایک ہے، ہاں میں جو آگے الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ فلانے کے الفاظ ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح مسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی نام یا کنیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہاں پہ یہ نوٹ کریں، ٹاپک جو ہے نا امام مسلم، صحیح مسلم، یہ چیزیں ہیں صحاح ستہ کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام مسلم نے کتاب کی شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ آپ نے تمام روات کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ سوال آپ سے یوں پوچھا جائے گا امام مسلم نے اپنی کتاب یا مقدمہ میں راویوں کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا، تو آپ نے لکھنا ہے 3۔ نمبر 1 وہ حدیثیں جو بالکل صحیح اور ان کے روات یعنی ان کے راوی عام طور پہ متقی، حافظہ، ضابطہ اور ثقہ تسلیم کی جاتے ہیں، حافظ، ضابط اور ثقہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ حدیث دوسرے نمبر پہ جن کے روات ثقاہت، حفظ اور اتقان میں پہلے درجے سے کچھ کم ہیں۔ اور تیسرے طبقے میں وہ حدیثیں جن کے روات یعنی جن کے راویوں کو عام طور پر یا اکثر محدثین نے مردود قرار دیا ہو یا ان پر جھوٹ کی تہمت ہو۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی قسم کی حدیثوں کے بعد دوسری قسم کی احادیث درج کروں گا، لیکن تیسری قسم کے طبقے سے میں کسی حدیث کو درج نہیں کروں گا اپنی کتاب میں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ امام مسلم کی صحیح مسلم کو اصح الکتب کس نے قرار دیا، تو اس بزرگ کے نام ہے امام ابو علی نیشا پوری۔ امام ابو علی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بخاری شریف سے بھی زیادہ درست ہے۔ اگرچہ جمہور کا مسلک وہی ہے کہ بخاری کا دوسرا نمبر ہے، قرآن شریف کے بعد ہے، لیکن امام ابو علی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب اللہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ سر وہ کس حسن ترتیب کی وجہ سے؟ نہیں، وہ ویسے ان کا ویسے دعویٰ ہے، ان کا حسن ترتیب پر اتفاق ہے سب کا۔ حسن ترتیب میں مسلم کا درجہ بخاری سے آگے ہے، لیکن وہ سب میں وہ سب میں اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔ جی ان کا ویسے دعویٰ کیوں ہے؟ ان کے پاس کوئی ریزن تو ہوگی نا۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ حدیث معان عن کے لیے ملاقات کی شرط کون لگاتے ہیں؟ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہیں، امام مسلم فرماتے ہیں حدیث معان عن کے لیے صرف معاصرت کافی ہے، ہم عصر ہونا کافی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں باقی کیا کہتے ہیں کہ ملاقات کی شرط ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ امام مسلم کی اس کتاب میں ثلاثی روایت ایک بھی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری بات کی طرف کہ اس میں کل روایات کتنی ہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ ثلاثی روایات کی وضاحت کر دیں۔ جی، تو ایک قول یہ ہے کہ اس میں 12,000 احادیث ہیں، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں 8,000 حدیث ہیں۔ حافظ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے، اور حافظ ابو الفضل محمد المدنی کے مطابق 9,084 ہیں۔ اس میں کتنی ہیں؟ 9,084 احادیث ہیں اس میں، اور مقررات کو حذف کرنے کے بعد 12,000 جی
12,000 किन का कौल है? 12,000 जो है ना हाफिज अबुल फजल अहमद बिन सलमा का कौल है। मुकर्ररात के बाद इसमें कितनी है? 4,000। जी। जामे हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें जी अकायद अहकाम 8 हूँ, अकायद अहकाम रकाइक आदाब तफसीर तारीख़ फितन और मनाक़िब, इन 8 टॉपिक के ऊपर जिसमें अहादीस हूँ उस किताब को क्या कहते हैं? जामे कहते हैं। तो सही मुस्लिम दोबारा बता दें जी सर। 8 अहकाम रकायत दोबारा बता दीजिए। जी दोबारा बता। अकायद अहकाम रकाक आदाब तफसीर तारीख़ फितन और मनाक़िब। ये फितन से क्या मुराद है सर? ये फितने जो क़ुर्ब क़यामत जिनका ज़हूर होगा या उनमें से कुछ ज़ाहिर हो चुके हैं। ठीक है। अगले इमाम की तरफ चलते हैं। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश इनकी है 202 हिजरी, नाम इनका है सुलेमान, कुनियत है अबू दाऊद और नसब नामा यूँ है सुलेमान बिन अशअस बिन इसहाक, वालिद का नाम अशअस, अलिफ शीन आइन से समर, डॉक्टर समर मुबारक। ठीक है। और इमाम के एक दादा गुजरे हैं, इमरान उनका नाम था। अशअस बिन इसहाक बिन बशीर बिन शद्दाद बिन अम्र बिन इमरान। इस इमरान के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये जंग सिफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे और इसी जंग में इनकी शहादत हुई। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पैदाइश के मुतालिक ख़ुद लिखा है कि वो 202 हिजरी में पैदा हुए और आपका ताल्लुक़ मशहूर कबीला अज़द से है, इस वजह से आपको अज़दी भी कहा जाता है। अच्छा, ये सजिस्तान या सिस्तान जो है ये मकामी निस्बत है, ये एक मुल्क है। ठीक है, जो हरात और सिंध के माबैन है। चूँकि ये इसमें पैदा हुए थे, गांव का नाम सजिस्तान था, इस वजह से आप सजिस्तानी भी आपको कहा जाता है। उस दौर में उस इलाके का नाम खुरासान था, तो यूँ लिखा जाएगा कि इमाम अबू दाऊद खुरासान के एक गांव सिजिस्तान में पैदा हुए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक के सुनने और जमा करने के लिए मुख्तलिफ़ सफ़र किए हैं। आपने मिस्र, शाम, हिजाज़, इराक़, खुरासान, जज़ीरा, बसरा वग़ैरह का सफ़र किया है। ठीक है। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जो सुनन अबी दाऊद किताब लिखी है, इसमें मिस्र के सफ़र का तज़किरा भी आप करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने मिस्र में एक बहुत बड़ी ककड़ी देखी। ठीक है, लंबी ककड़ी। ठीक है, उसको नापा तो 13 बलिश्त की हुई। अब फिर सईद भाई एतराज़ करेंगे ये किस तरह है। ठीक है, तो उसको नापा तो वो कितने बलिश्त की थी? 13 बलिश्त की थी। और कहते हैं मैंने एक तुरंज देखा, उसे काट कर ऊँट पर लादा गया था, इतना बड़ा था। ठीक है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के शयूख की तादाद यानी इसातिज़ा कराम की तादाद 300 तक बतलाई जाती है। अच्छा, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के इसातिज़ा में से मशहूर उस्ताद जो हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। इसी तरह आपके शागिर्दों में से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बावजूद इसके कि आपके उस्ताद थे, इन्होंने भी आपसे एक हदीस सिमा की है। यहाँ तक बात समझ आ गई तो आगे चलता हूँ। जी सर, समझ आ गई है। जी,
اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق احادیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی جانب بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، فقہی ذوق کے حامل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فقہی مذاہب میں سے کہا جاتا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حنابلہ تھے، بعض آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں، بعض آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ آپ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ امام ابو داؤد کی وفات 16 شوال بروز جمعۃ المبارک 275 ہجری میں، ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھانے والے عباس بن عبد الواحد ہیں، وفات ہے 16 شوال 275، اور جنازہ پڑھانے والے ہیں عباس بن عبد الواحد۔ اولاد میں سے آپ کے ایک صاحبزادے کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام تھا عبداللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات میں سے کچھ مشہور، ایک یہ ہے کتاب الرد علی اہل القدر، کتاب الرد علی اہل القدر، قدریہ کا دور تھا، منکر تقدیر لوگوں کا، تو آپ نے ان کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب الناسخ والمنسوخ، اور اسی طرح کتاب المسائل، ایک مشہور کتاب جو ہے نا وہ ہے کتاب المراسیل۔ کتاب المراسیل کس کی ہے؟ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور کتاب المراسیل سنن ابی داؤد کا 18واں جز یا 18واں جز ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب المراسیل سنن ابی داؤد کا کتنا جز ہے؟ 18واں، اور اس میں کل مراسیل کی تعداد جو ہے وہ 600 ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں اس کو، کہ امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں کتنی احادیث ذکر کی ہیں، تو وہ کتنی ہیں جی؟ 600 ہیں۔ ہاں، مراسیل کا مطلب رسالہ ہے؟ مراسیل مرسل سے، مرسل روایات، ٹھیک ہے۔ مرسل روایت کی تعریف آتی ہے نا آپ لوگوں کو یا نہیں آتی؟ سر آتی ہے مرسل، ہاں، جس میں تابعی جو ہے نا براہ راست رسول اللہ سے ذکر کرے۔ جی، اسی طرح آپ کی کتاب کتاب التفسیر بھی ہے، کتاب نظم القرآن بھی ہے، کتاب فضائل القرآن بھی ہے، کتاب الدعا بھی ہے، کتاب الزہد بھی ہے، وغیرہ ذالک۔ اب آ جاتے ہیں ہم سنن ابی داؤد کی طرف، جو صحاح ستہ میں شامل ہے۔ اس کتاب کو 241 ہجری سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا تھا، 241 ہجری سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو 241 ہجری میں کون سے بڑے امام فوت ہوئے تھے؟ امام احمد بن حنبل۔ ہاں، باقی اس کتاب کے اجزاء پھر ابواب وغیرہ وہ 241 کے بعد انہوں نے لگائے ہیں۔ تیسری بات، امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا۔ اس کتاب میں 35 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 35، جیسے کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، وغیرہ، اس طرح کل کتابیں 35 ہیں، جن میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں جن پر امام ابو داؤد نے کوئی باب قائم نہیں کیا۔ کتنی؟ 3 کتابیں ایسی ہیں جن پر کسی قسم کے باب یا کسی قسم کا عنوان انہوں نے قائم نہیں کیا، اور کل ابواب کی تعداد 187 ہے، 90 سے 190 سے 3 کم، اور کل احادیث کی تعداد اس میں 4800 ہے۔ سنن ابی داؤد میں کل احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 800۔ اور سنن ابی داؤد کے ویسے امام ابو داؤد سے روایت کرنے والے شاگرد 7 ہیں، 7 شاگردوں نے آگے اس کتاب کو روایت کی ہے، جن میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں۔ کتنے نسخے زیادہ مشہور ہیں؟ 4۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں جو نسخہ پڑھایا جاتا ہے اس نسخے کا نام کیا ہے؟ نسخہ لؤلؤی، نسخہ لؤلؤی، ٹھیک ہے۔
یہ نسخہ لکھنے والے یا اس کو روایت کرنے والے ہیں امام حافظ ابو علی محمد بن احمد بن عمر لؤلؤی البصری، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موتیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو لؤلؤی کہا جاتا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں یہی نسخہ آج کل مستند اور قابل اعتماد ہے۔ جی، سنن ابی داؤد وہ کتاب ہے، صحاح ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے زیادہ فقہی احادیث اس میں موجود ہیں۔ اسی کتاب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو ان کو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے متعلق لکھا، سنن ابی داؤد سلیمان بن اشعث، انہوں نے اپنی کتاب کے متعلق لکھا، میرے اس کتاب میں 4 احادیثیں عمل کے لیے کافی ہیں۔